نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور عزیزو، دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جائیں، ہر انسان اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کی وجہ سے پریشان نظر آتا ہے، اور اس پریشانی سے نکلنے کے لیے طرح طرح کے ہم ہیلے، بہانے، راستے اور طریقے اختیار کر رہے ہیں، لیکن وہ ہماری پریشانی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ آج ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو دیکھیں، سب سے زیادہ عقلوں والے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے عقل کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، اور 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور ایک حصہ جو باقی بچا اس میں پھر 99 حصے کیے، اور 99 حصے اللہ نے اپنے نبیوں کو دیے، اور جو ایک حصہ بچا وہ اللہ نے پوری دنیا کے لوگوں میں تقسیم کیا۔ تو ہم سوچیں کہ میرے اور آپ کے حصے میں وہ کتنواں اربواں کھربواں حصہ آیا عقل کا۔ اب ہم اس اربویں کھربویں حصے کے اوپر اکتفا کرے ہوئے ہیں، اور مختلف راستے تلاش کر رہے ہیں ان حالات سے نکلنے کا، ان مشکلات سے نکلنے کے لیے، لیکن ہمیں وہ راستے نظر نہیں آ رہے، دن بدن دلدل کے اندر پھنستے جا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جاتے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اے ہمارے محبوب، آپ ہمیں بتائیے، سب سے زیادہ عقلوں والے، سب سے زیادہ سمجھوں والے آپ ہیں، آپ بتائیں کہ ان مشکلات سے نکلنے کا کیا راستہ ہے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ جو بندہ استغفار کا اہتمام کرے گا، من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، جو استغفار کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے راستہ ضرور دیں گے۔ تو کیوں نہ ہم استغفار کا اہتمام کریں، اور انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے اندر اس حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استغفار کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی حاجات، اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں لوگوں کے پیچھے، لوگوں کے در بدر ان کی ٹھوکریں کھانے سے محفوظ فرمائے، اور اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔